بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ زکوٰۃ کے متعلق مشہور ہونے والی غلط مسائل کا مجموعہ سلسلہ وار آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، آپ آخر تک ہمارا ساتھ دیجیے۔ كالغيث كن نفعا ألا ما أجملك تسقي عطشا في الدجى يدعون لك تحيي قلوبا قد تقادم يأسها وتعيد فيها نبض فأل قد هلك۔ ہم دوستو ان مسائل میں کہ جو زکوٰۃ کے بارے میں متعلق ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بعض عوام بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی غریب، مسکین، یتیم، محتاج فقیر کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم دینی ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اگر آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ تو میرے دوستو یہ خیال یہ بالکل غلط ہے۔ اصل اور درست مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جو بنیادی اور لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو اور یہ نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہوں۔ آگے پھر مسکین، محتاج، فقیر جس کو دینا ہے اس کو یہ بتانا لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے لینے سے کتراتے ہیں اور ان کو عار اور شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کو یہ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں صدقہ کے طور پر دے رہا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ کے نام کے طور پر دے رہا ہوں، تو آپ کی زکوٰۃ اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ، بعض عوام دوستوں کا یہ خیال ہے کہ جو زیورات مثال کے طور پر سونا ہے، چاندی ہے، وہ روزمرہ استعمال میں آتی ہیں، عورتیں ان کو استعمال کرتی ہیں، پہنتی ہیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایسی زیورات میں زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ زیورات چاہے استعمال میں ہوں، چاہے ویسے ہی آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، ان سب میں یکساں طور پر زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ وہ نصاب تک پہنچتی ہو۔ نصاب کا بیان انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ زکوٰۃ